وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں تھا. جس وقت کہ نظر ثانی کی درخواست بذات خود سنوائی کے لیے آئی تو مفتی عثمانی صاحب انہیں قبول نہیں تھے, انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, اور ان کے بجائے 2 علماء جج لیے گئے, ایک تو ڈاکٹر خالد محمود اور دوسرے رشید احمد جالندری. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کبھی کسی نے سنا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی عالم ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی اگر آپ نے کسی عالم کو سپریم کورٹ میں لینا ہے تو اس کا کچھ تو اسٹیچر ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دینے کے بعد, نظر ثانی کا فیصلہ دینے کے بعد اور کیس کو واپس پھینکنے کے بعد ان دونوں علماء کے متعلق کبھی تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں, کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا, جو ان سے کام لینا تھا سو لے لیا. اب تو وہ بینچ بھی فعال نہیں ہے, اب تو کچھ بھی فعال نہیں ہے. اچھا, یہ 2 آدمی تو یہ تھے, اب رہ گئے 3 آدمی. منیر شیخ صاحب جنہوں نے ابتدائی فیصلے میں کانکر کیا تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ میں, انہوں نے نظر ثانی کے فیصلے میں اپنا ایک پیراگراف کا بھی نوٹ نہیں لکھا کہ جی مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے وہ غلط فیصلہ کیسے دے دیا. ایک پیراگراف کا نوٹ بھی نہیں ہے ان کا. چلے منیر صاحب کا یہ ہوا. دوسرے 2 جج رہ گئے. ایک صاحب تو وہ تھے فاروق صاحب, یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور یہ ریٹائر ہو گئے تھے, اور ان کو ریٹائر ہونے کے بعد پھر پی سی او کی عہد دے کر کے ان کو لایا گیا تھا. شیخ ریاض صاحب کی خوبیاں میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ تو ایسی خوبیاں ہیں کہ میں اگر صبح تک بیان کرتا رہوں تو پوری نہیں ہوں گی. وہ اتنی خوبیاں ہیں. ان کی خوبیاں دیکھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں سپریم کورٹ کی ایک بینچ گئی ہوئی تھی کوئٹہ. تو وہ 2 ہی ججوں کی بینچ تھی, ایک شیخ ریاض صاحب تھے اور ایک میں تھا. وہاں پر ہم ایک ہی سپریم کورٹ کا جو ججز ریسٹ ہاؤس ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں ایک کمرہ میں ان کے پاس تھا, ایک اس کے برابر میرے پاس تھا. رات کو پتہ نہیں خبر نہیں 1 بجے آتا تھا, 2 بجے آتا تھا, اللہ جانتا ہے کس وقت آتا تھا. صبح میں کیس شروع ہو تو بحث ہو رہی ہے. اب کوئی بات دریافت کرنے کے لیے دیکھو شیخ ریاض کی طرف, سو رہے ہیں, لہو لعب کے الگ شوقین. ایک بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے جس کے متعلق سوچا کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں, لیکن کہنا چاہیے. یہ جو قادیانی حضرات کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے ایک وقت یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان کی آبادی تھوڑی ہے اور اگر احمدی حضرات وہاں جا کر کے سیٹل ہو جائیں تو وہاں افیکٹو بھی ہو جائیں گے اور وہاں ہمارا جو پیغام ہے وہ پھلے پھولے گا. یہ باقاعدہ اعلان ہے ان کے خلیفہ کا. تو شیخ ریاض کی فیملی وہ فیملی ہے جو کہ مائیگریٹ کر کے کوئٹہ میں جا کے سیٹل ہو گئی تھی. اب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم کون ہیں. اب ایک اور جج ہمارے ساتھ تھے, ان کا نام تھا منور احمد مرزا. ان کے متعلق جب میں وکالت میں تھا, بینچ کے اوپر بھی تھا, کئی جگہ سننے میں آتا تھا کہ در حقیقت یہ احمدیوں میں سے ہیں. لیکن اتنے عمدہ اخلاق کا وہ آدمی تھا, اتنی پیاری اور میٹھے وہ باتیں کرتا تھا کہ وہ یقین نہیں آتا تھا
ان باتوں کا کہ طبیعت میں یہ آتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایسا ہو. کبھی شام کو اگر دیر ہو گئی، ہم لوگ وہاں سپریم کورٹ ججز اینکلوو ہے تو وہاں پر ججوں کے مکانات ہیں برابر برابر، ان کے گھر پر گئے ہوئے تو وہیں اپنے چادر لان میں منگا کر کے اور وہیں نماز باجماعت ان کے اپنے گھر پہ ہم نے پڑھی ہے. تو اور جیسے میں نے آپ سے کہا خوبیاں ایسی کہ میں وہاں جیسے میں نے آپ سے بتایا کراچی میں آپریشن کر کے وہاں پڑا ہوا تھا میں ہاسپٹل، متواتر ہر 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد اس کا ٹیلی فون ضرور آتا تھا. اب جب میں ریٹائر ہو کر یہاں آ گیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا. تو وہاں تذکرہ نکلا منور احمد مرزا کا. اچھا اتنے عرصے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. منور احمد مرزا جو ہے حیات نہیں ہے. تو ان کے متعلق تذکرہ نکلا. وہ کہنے لگا وہ صاحب کہنے لگے کہ میں کوئٹے سے میرا تعلق ہے. تو میں نے کہا بھائی کوئٹے میں تو ہمارے وہ جج ہوتے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا وہ. خیر ان کا تذکرہ نکلا. وہ کہنے لگے ہاں جی میں ان کو جانتا تھا اور ہم لوگ تو بچپن میں ساتھ کھیلے کودے ہیں. کہنے لگا وہ تو احمدی تھے. اب آپ بتائیے اس سے اسٹرانگ ایویڈنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو باتیں ہم نے سنی تھیں، اے سے سن لیا، بی سے سن لیا، سی سے سن لیا، لیکن یہ تو ایک اس قسم کی گواہی جو کہ بچپن میں جو شخص ساتھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی بلائیے. تو مجھے خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیخ ریاض ان سیٹلرز میں تھے جو کہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ بھی دراصل احمدی ہوں. احمد بھی ان کے ساتھ میں نام کے لگا ہوا ہے، ریاض احمد. احمد تو میرے نام کے ساتھ بھی ہے لیکن بہرحال میرے ساتھ اور بھی کچھ ہے، لیکن ان کے ساتھ تو صرف احمد ہی ہے. بہرحال اب میں ان 3 ججوں کی کہانی مکمل کر کے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب وہاں پر ایک ایسی چیز ہوئی ان لوگوں کے ساتھ میں اور اس شخص کے ہاتھ سے ہوئی کہ جس کو انہوں نے فائدہ پہنچایا تھا. یعنی یہ شیخ ریاض اینڈ پارٹی جو ہے یہ وہ پارٹی ہے کہ جس نے مشرف حکومت کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچایا. پہلے تو وہ غیر قانونی حکومت تھی، اس کو لیگلائز کیا لا آف نیسیسٹی کے ماتحت. تو یہ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، ان کا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کام کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو نظر ثانی میں جو کارنامہ انجام دیا تو اتنے بڑے کارنامے تھے ان کے. اب وہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ وہ جو لیگل فریم ورک آرڈر لے کر کے آئے اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور کی میعاد تھی وہ 65 سے بڑھا کر کے 68 سال کر دی، اور ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور تھی وہ 62 سے بڑھا کر کے 65 کر دی. ایک طرح کی رشوت ہے کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. اب جس وقت کہ اسمبلی الیکٹ ہو کر کے گئی تو انہوں نے تو ایل ایف او کو ماننے سے انکار کر دیا. جو ایم ایم اے والے ہیں حالانکہ کافی حد تک ان کے ساتھ گئے، 17th امینڈمنٹ بھی پاس کرائی، لیکن انہوں نے کہا ججوں کا معاملہ جو ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے.